تھوڑے چھوٹے نمونے اس کام کے کرنے والوں پر ضرور آئیں گے، اس لیے کہ راستہ وہی ہے، اس لیے کہ راستہ وہی ہے۔ جو بات بھی کام کرنے والوں کو پیش آئے گی وہ انبیاء اور صحابہ کی تاریخ میں ضرور ملے گی، انبیاء اور صحابہ کی تاریخ میں ضرور ملے گی۔ شکایت کرتے ہیں دو قسم کے لوگ، حالات کی شکایت کرتے ہیں دو قسم کے لوگ۔ ایک تو وہ لوگ جو اس کام میں چلتے ہیں لیکن انہیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام پر آنے والی اذیتوں کا علم نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام زمانے کے اعتبار سے چلے گا، حالانکہ اللہ رب العزت نے جس طرح دین میں ضابطے متعین کر دیے، اسی طرح اللہ نے دعوت کے بھی ضابطے متعین کر دیے ہیں۔ وہ تمام چیزیں کام کرنے والوں کو پیش آئیں گی اس راستے میں جو انبیاء علیہ السلام کو پیش آ چکی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو کہا جا چکا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا آپ سے پہلے کسی کے ساتھ نہیں ہوا، آپ یہ مت خیال کیجئے، بلکہ یہ فرمایا ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، کہ جو کچھ آپ کو کہا جا رہا ہے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو کہا جا چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کے کرنے میں جو تکلیفیں اور اذیتیں آئیں، آپ ان تکالیف و اذیتوں میں پچھلے انبیاء سے آگے بڑھ گئے، پچھلے انبیاء سے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یوذ احد، اس دعوت الی اللہ کی کوشش اور محنت میں جو اذیتیں مجھے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئیں، مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو نہیں دی گئیں۔ حالانکہ بعض انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جنہیں آرے سے چیر دیا گیا، سر سے لے کر پیر تک دو ٹکڑے کر دیے گئے آرے سے، ایسے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اذیت میں آگے کیسے بڑھ گئے، اس کی چند وجوہات ہیں جنہیں کام کرنے والوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے، سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے والوں اور اذیت دینے والوں ان دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر رکھی، ان دونوں کی تمنا برابر رکھی، احسان کرنے والے اور اذیت دینے والے ان دونوں کی ہدایت کی تمنا برابر۔ جتنی ہدایت کی تمنا اور کوشش ابو طالب کی ہے کہ وہ بڑے محسن ہیں، بہت ساتھ دینے والے ہیں، اتنی ہدایت کی تمنا اور کوشش ابو جہل کی ہے کہ وہ سخت ستانے والا اور اذیتیں پہنچانے والا اور آپ کی بات کی سب میں تکذیب کرنے والا، آپ کی بات کو چلنے نہ دینے والا۔ پہلی بات تو یہ ہے اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے صحیح کام میں جو رکاوٹیں ہیں، ان کے صحیح کام میں جو رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں ان کے بارے میں ان کا جذبہ کیا ہے، ان کے بارے میں ان کا جذبہ کیا ہے۔ یہ بہت ضروری بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا امتحان کام کرنے والوں پر یہ آئے گا کہ اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کام کرنے والوں کا اندر کا جذبہ میری مخلوق کے بارے میں کیا ہے، ان کا اندر کا جذبہ میری مخلوق کے بارے میں کیا ہے۔ بس یہی سب سے بنیادی چیز ہے جس سے انبیاء علیہ السلام گزر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے۔ لیکن اگر جذبہ انتقام کا ہو کہ ہم ستانے والے سے بدلہ لیں گے،
تو یہ کہیں کہ انتقام کا جذبہ اور صبر یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں. یہ دو جذبے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یہ دو جذبے ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے کہ جذبہ انتقام کا بھی ہو اور جذبہ صبر کا بھی ہو. جو انتقام کے جذبے کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہاں ہم صبر بھی کر رہے ہیں، وہ صبر کرنے میں سچے نہیں ہیں. وہ صبر کرنے میں سچے نہیں ہیں. وہ صبر کرنے میں سچے نہیں جو انتقام کا جذبہ رکھتے ہوں اور صبر کرتے ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام سے اذیتوں میں اس لیے آگے بڑھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ستانے والوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر احسان کرنے کا تھا جتنا احسان آپ احسان کرنے والوں پر نہیں کرتے تھے. خوب سمجھنا بات کو. انصار نے آپ کا ساتھ دیا. انصار نے آپ کو مدینے میں ٹھکانہ دیا. آپ کا ساتھ دے کر سارے عرب کے قبائل سے انصار نے دشمنی مول لی. یہ لوگ بہت مطمئن اور اطمینان کے ساتھ یہود و نصارہ کے درمیان رہا کرتے تھے. لیکن سب سے زیادہ جو انصار پر حالات آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ٹھکانہ دینے پر آئے. سارے عرب کے قبائل ان کے خلاف ہو گئے. انصار نے ان سارے حالات میں آپ کا ساتھ دیا. لیکن جب فتح مکہ ہوا خوب مال آیا. آپ نے وہ سارا مال آپ نے کفار مشرکین اور جو نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے ان پر خرچ کیا اور مہاجرین کو دیا. انصار کو کچھ ایک پیسہ بھی، ایک چونی بھی نہیں دی. انصار کو ایک چونی بھی نہیں دی. یہ بہت غور کرنے کی بات ہے. جن آپ پر احسان کیا آپ نے ان کو کچھ نہیں دیا. جن آپ کو ستایا مکے سے نکالا آپ نے ان پر سب سے پہلے احسان کیا. انصار میں یہ بات چل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وطن والوں کی محبت لوٹ آئی ہے. انہوں نے ان کو نکالا، ان کی قدری کوششیں کی، ان کے کام رکاوٹ بنے. اب مال آیا تو آپ نے سارا مال ان کو دیا جنہوں نے آپ کو ستایا. حالانکہ ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے آپ کو مدینے میں ٹھکانہ دیا. مکے والے آپ کی تکذیب کرتے تھے، ہم نے آپ کی تصدیق کی. مکے والوں نے آپ کو نکالا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا. آپ نے انصار کو جمع کیا اور انصار کو جمع کر کے یہ فرمایا کہ انصار، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم نے یہ کہا ہے کہ سارا مال مہاجرین کو دے دیا، انصار کو نہیں دیا، حالانکہ انصار نے آپ کو یوں ساتھ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ انصار یہ بتلاؤ، اگر سارے یہ مکے والے اپنے گھروں کے اندر مال لے جائیں اور تم انصار اللہ کے رسول کو اپنے گھر لے جاؤ تو تم کیا چاہتے ہو؟ انصار سب روئے اور رو کر یہ کہا کہ ہمیں صرف اللہ کا رسول چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ کام کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو پوچھے